کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام المعصومین ہونا اور بات ہے۔ حضور کی ازواج ام المومنین ہو سکتی ہیں، لیکن ام المعصومین فقط خدیجہ سلام اللہ علیہ، یا یوں عرض کروں کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسلام کیا ہے؟ اگر اس کا مکمل تعارف ہو تو اسلام نام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا۔ گویا اسلام نام ہے خدیجہ کی آل کا اور خدیجہ کے مال کا۔ یہ ہے اسلام۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ گفتگو ہو چکی ہے، میں فقط چند لمحوں کے لیے منزل مصائب پہ چلا جاؤں گا، اس کے بعد کچھ گزارشات۔ اور آج جو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور یہ تمام ازواج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہیں باہم اس لیے قرار دیا تاکہ تم مودت اور رحمت تمہارے درمیان قائم ہو جائے، اس نے قائم کیا تمہارے درمیان۔ آپ اہل سنت کتابوں میں جا کر دیکھیے گا حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ جو کچھ فضائل اور کلمات لکھے ہوئے، ان میں ایک بہت واضح بات آپ کو بار بار ریپیٹڈلی نظر آئے گی کہ کان یسکن الیہا، حضور حضرت خدیجہ کے وجود سے سکون حاصل کرتے تھے، یعنی جو کائنات کے لیے رحمت ہیں ان کے لیے سکون کا باعث تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یہ ایک بات وہ ہے کہ کاش یہاں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ گھر سکون کا مقام ہے، تماشے کا مقام نہیں ہے، اختلاف کا مقام نہیں ہے۔ کاش اس بات کو محسوس کر پائیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ایک بات یہ سیکھ پائیں کہ کانا یسکن الیہ، وہ حضرت خدیجہ کے پاس سکون کو حاصل کرتے تھے، حضرت خدیجہ نے وہ اسے اس انداز سے نبھایا۔ ابھی جیسے مولانا صاحب کچھ حوالوں سے بیان کر رہے تھے، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضور غار حرا پر ہوتے تھے، غار حرا پہ آج بھی جو مومنین حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں، جو عبادت کا کتنا اوپر ہے وہ مقام، 100 لاکھ پتھر ہے وہاں پر۔ آج کے زمانے میں مرد کے لیے وہاں جانا آسان نہیں ہے، جب حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دنوں راتوں کو وہاں بسر کرتے تھے حکم خداوندی سے عبادت کے طور پر، تو بی بی خدیجہ وہاں تشریف لے جاتی تھی حضور کے لیے کھانا لے کر۔ دیکھیں اسلام کو اگر لینا ہے تو بٹس اینڈ پیسز میں نہ لیں۔ آج ایک خاتون یہ تو کہہ دیتی ہیں کہ حضرت خدیجہ چونکہ وہ ایک بزنس ویمن تھیں، لہٰذا ایک جواز ہمارے لیے ہو گیا کہ ہم بھی جاب اور بزنس ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کریں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو کھانا دینے کے لیے غار حرا کی چوٹی پہ بھی جاتی تھی۔ یہ کر سکتی ہیں آپ؟ فقط بٹس اینڈ پیسز میں اپنی مرضی کا اسلام نہ لیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول اللہ کے لیے قربان بھی کر دی، اور بالخصوص آخری 3 سال تو انتہائی فقر کے عالم میں گزارے۔ یہ گزار سکتی ہیں آپ؟ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ فقط ایک حصہ نہ لے اپنی مرضی کا کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری لائف کے حساب سے سوٹ کرتا ہے تو میں نے نکال کے لے لیا وہ حصہ۔ یہاں پہاڑوں پہ جا کے چھوڑ دیجئے، گھر میں کوئی کچن میں کھانا دینے کو تیار نہ ہو، کہ ہم آپ کی نوکرانی بن کے آئی ہیں کیا؟ تو حضرت خدیجہ کی جو سیرت ہے پھر پوری دیکھیں پھر، اور اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر ایک کے لیے، میرا آپ سب کے لیے، اسلام کی کسی بھی شے کو فقط ایک پیس نکال کر اپنے کام کے جواز کے طور پر استعمال نہ کریں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے اسلام کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب لینا ہے تو پوری سیرت کو دیکھیں اور پوری شخصیت کو دیکھیں۔ تو حضرت خدیجہ نے المال مالک والبیت بیتک،
یہ مال آپ کا مال ہے یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کا گھر ہے یا رسول اللہ۔ خلیفہ اول کی روایت ہے کہ اتنا مال خود نکاحی کے موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیش کیا کہ دیوار بن گئی تھی، جو دیوار کے اس طرف تھا وہ مال کی وجہ سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، جو اس طرف تھا وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک مل کے صلوات اور بیتے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے رسول ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سورہ کوثر، سورہ ضحیٰ، سورہ کوثر سے 2 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور 2 سال بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی عطا سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا سیدہ کونین کی صورت میں۔ اللہ نے بیوی کے انفاق کا صلہ ہی عطا کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بیوی کو وہ دختر عطا کی کہ قیامت تک کے لیے نسل رسالت خدیجہ کی دختر سے باقی ہے۔ اللہ اکبر، مل کے صلوات بیتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ائمہ علیہ السلام نے ناز کیا نسبت پر۔ زیارت وارثہ میں جب وراثتوں کا ذکر ختم ہوتا ہے، السلام علیکم وارث آدم شب جمعہ، وارث آدم صفوت اللہ، وارث نوح نبی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ، وارث موسیٰ کلیم اللہ، وارث عیسیٰ روح اللہ، وارث محمد حبیب اللہ۔ پھر جب ابنیت کا ذکر شروع ہوتا ہے، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، یا ابن علی المرتضیٰ، یا ابن فاطمہ الزہرا، یا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ آپ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر حتیٰ مولا سید سجاد کے اس خطبے میں ملے گا جو دربار یزید میں انہوں نے دیا۔ امامت کو فخر ہے اس نسبت پر۔ آپ زیارت وارثہ سے شروع کیجئے اور دعائیں ندبہ تک دیکھ ڈالیے، کوئی ایک ایسا مقام کہ جہاں رسول اللہ سے بات شروع ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ کا ذکر نہ آتا ہو۔ کمال ہے یہ۔ اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، امام سجاد علیہ السلام دربار عظیم، اللہ نے ہمیں 6 فضائل وہ عطا کیے جو کسی خاندان میں عطا نہیں کی، 7 وہ ہستیاں عطا کی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی اور خاندان میں عطا نہیں کی۔ العلم والحلم والشجاع والفصاح والسماحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ اس ایک لفظ پر عشرہ ہو سکتا ہے، یقین جانیے بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ مولانا نے کہا اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیا، العلم والحلم، علم کے ساتھ صبر بھی عطا کیا، العلم والحلم والشجاع، شجاعت عطا کی۔ یہ جو ہم زنجیروں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ اور سمجھنے لگنا، اسد اللہ کا بیٹا ہوں میں۔ والشجاع والسماح، سخاوت عطا کی، والفصاح، فصاحت بات کرنے کی طاقت عطا کی، والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے عطا کیا ہے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ یعنی امام کہنا چاہے یزید تو کچھ کر لے، تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال نہیں سکتا، کچھ کر لے۔ آج 1400 برس بعد، ہزاروں کلومیٹر دور بظاہر اس میلبل کی سرزمین پر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا ہے، تو کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں راسخ کیا ہے اہل بیت کی محبت کو بنص سے خطبہ امام سجاد علیہ السلام دربار شام میں۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں، اور 7 ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ منا احمد المختار، احمد مختار ہم میں سے، علی حیدر کرار ہم میں سے، سیدہ کونین ہم میں سے، اسد اللہ حضرت حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں سے۔ پھر فرمانا شروع کیا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، ابنیت یعنی یہ کہ مکہ میری میراث میں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزوں سے جنگ لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کبھی میدان جنگ میں پوچھ نہیں کی۔ یہ پڑھتے گئے اور میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ تو دیکھیے گا ذرا، امامت کے تعارف کا سبب ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو جو سیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ گھر کا سکون، اس میں دونوں زوج اور زوجہ ان کی ذمہ داریاں اسلام نے قرار دی ہیں، جو مرکز بنایا ہے وہ اس لیے کہ اگر گھر سکون کا مرکز ہے تو معاشرے میں یقین جانیے گا کہ فحشا، فسادات
کرپشن نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی اگر گھر سکون کا مرکز ہے. یہ کلید ہے، بنیاد ہے. دوسرا یہ کہ حضرت خدیجہ نے فقط اپنا مال نہیں بلکہ پورا اپنا وجود قربان کیا ولی اللہ پر. یہ بیوی کی ذات سے اہم ترین بات سمجھنے والی ہے کہ زندگی کے آخری 3 سال تو اس عالم میں گزارے کہ کھانے کے لیے نہیں تھا اور پانی میسر نہیں تھا، بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ زہریلی جڑی بوٹی، کیونکہ شیب ابی طالب میں کوئی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو جو کچھ پتے اور جڑی بوٹیاں ہوتی تھی بسا اوقات اس سے گزارا کرنا پڑتا تھا، اور انہی میں سے شاید کوئی ایک زہریلی جڑی بوٹی اس بات کی سبب بنی کہ بیوی کی شہادت واقع ہوئی.